بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جب یہ معلوم ہو جائے، خاص کر وہ شخص جس کو یہ معلوم ہو کہ کل صبح مجھے سزائے موت دے دی جائے گی اور مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، جب وہ اپنے اہل خانہ اور اپنی فیملی کے نام جب وہ پیغام دیتا ہے تو سوچئے اس میں کتنا درد ہوتا ہے، کتنے ان الفاظ کی چناؤ میں اس نے احتیاط برتی ہوتی ہوگی، اور اسی طرح اس فیملی کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہوگی، آپ اس کا اندازہ اس ویلاگ سے لگا سکیں گے۔ یہ خط ہے ریحانہ جباری نامی خاتون کا، جس کی عمر محض 26 برس تھی، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں 19 سال کی تھی اور جب میرے اوپر ریپ کا اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے اپنے دفاع میں ریپ کرنے والے شخص کو قتل کر دیا، تو مجھے اس کے الزام کے تحت اس نے یہ بھی کہا کہ قتل میں نے نہیں کیا، میں نے صرف اپنا بچاؤ کیا، قتل کرنے والا کوئی اور تھا، تو اس کے الزام میں مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ جب اس کو سزائے موت کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس سے قبل اس نے اپنی ماں کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں وہ ایسا جذباتی خط ہے کہ ہر دل جو ہے وہ رو پڑے، ہر آنکھ جو ہے اس کے آنسو رک نہیں سکتے۔ پہلے میں اس کا متن رکھتا ہوں، پھر میں آگے چل کے اس کیس کی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ خاتون کہتی ہے کہ پیاری ماں، میرا نام ریحانہ جباری ہے، میں 19 سال کی تھی جب مجھے ریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ خود کو بچانے کی غرض سے میں نے اپنے حملہ آور کی کمر میں چھرا گھونپ دیا۔ اس کے قتل کے الزام میں مجھے 25 اکتوبر 2014 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی کے وقت میری عمر 26 برس تھی۔ موت کو گلے سے لگانے سے پہلے میں نے اپنی ماں کے نام یہ پیغام چھوڑا: اس دنیا نے مجھے جینے کے لیے صرف 19 برس دیے ہیں۔ اس لرزہ خیز رات کو میری زندگی کا خاتمہ یقینی تھا۔ میری لاش کو شہر کے کسی کونے میں ٹھکانہ لگا دیا جاتا۔ چند روز بعد ماں تمہیں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے پاس بلایا جاتا، جہاں تم میری لاش کی شناخت کرتی، مگر اس حالت میں کہ میرا ریپ کیا جا چکا ہوتا۔ قاتل کا کبھی بھی پتہ نہ چل سکتا، کیونکہ ہم اس طرح با اثر اور مالدار نہیں ہیں۔ اور پھر تمہاری زندگی کی نہ ختم ہونے والی اذیت اور رسوائی کا آغاز ہوتا، اور چند برس تم بھی اس اذیت کی تاب نہ لا کر مر جاتی، مگر یہ کہانی تبدیل ہو گئی۔ میری لاش کو شہر کے کسی ایک کونے میں تو نہ پھینکا گیا، مگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں اسکول میں تھی تو مجھے تم سکھایا کرتی تھی کہ کسی بھی قسم کی لڑائی میں عورت کو اپنا وقار ملوث خاطر رکھنا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے تم اس بات پر کتنا زور دیا کرتی تھی کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میری ماں، تمہارا تجربہ غلط تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ان تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدالت میں پرسکون انداز میں بیٹھنے کے انداز نے الٹا مجھے ایک سنگ دل قاتل اور سفاک مجرمہ کے روپ میں پیش کیا۔ میں نے کوئی آنسو نہیں بہائے، میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، میں رو رو کر نہیں چلائی، کیونکہ مجھے قانون پر بھروسہ تھا، لیکن مجھے قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے تو زندگی میں کبھی ایک مچھر بھی نہیں مارا۔ میں تو کاکروچ کو بھی مارنے کے بجائے اس کو پکڑ کر کان سے پکڑ کر پرے کرتی تھی، لیکن اب میں ایک قاتلہ ہوں۔ جانوروں کے ساتھ میرے سلوک کو یوں سمجھا گیا گویا کہ میں بعائش ہوں، اور جج نے تو یہ بھی سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس واقعہ کے وقت بھی میرے ناخن لمبے تھے اور ان پر پالش تھی۔ وہ لوگ کس قدر خوش فہم ہوتے ہیں جو ججوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ جج نے تو اس بات کی تحقیق بھی نہیں کی کہ میرے ہاتھ تو کھردرے بھی نہیں، جیسے کسی کھلاڑی خاتون یا کسی خاص طور پر سے کسی باکسر کے ہوتے ہیں۔ یہ ملک جس کے لیے تم نے میرے دل میں محبت پیدا کی، اس ملک میں کسی نے میری حمایت نہیں کی۔ اس وقت جب تفتیش کاروں کے سامنے میں بے بسی سے رو رہی تھی اور مجھے فحش ترین کلمات سنائی دے رہے تھے، جب میں نے خود سے اپنی خوبصورتی کا آخری نشان بھی کھرچ دیا
اور اپنے سر کے بال صاف کر دیے تو مجھے انعام سے نوازا گیا اور 11 دن قید تنہائی دی گئی۔ میری پیاری ماں، اپنی جان سے عزیز ماں، میں مٹی تلے دب کر گلنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری آنکھیں اور میرا جوان دل مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ پھانسی کے فوراً بعد میرا دل، میرا گردہ، میری آنکھیں اور میرے وہ اعضاء جو ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں وہ کسی کو تحفہ دے دیے جائیں۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ جس کو تحفہ دیا جائے اس کو میرا نام بتایا جائے۔ ضرورت مند کو وہ کہتی ہے کہ میرے نام کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے ایک گلدستہ خریدو یا فقط میرے لیے دعا کرو۔ میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ تم میری قبر پر آ کر گریہ زاری کرو اور تکلیف میں رہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ماتمی لباس پہنو۔ کوشش کرنا کہ میرے مشکل دنوں کو تم بھلا دو۔ خدا کی عدالت میں کے سامنے میں پولیس انسپیکٹرز پر فرد جرم عائد کروں گی۔ میں انسپیکٹر شملو پر بھی فرد جرم عائد کروں گی۔ میں جج پر بھی فرد جرم عائد کروں گی۔ اس ملک کی سپریم کورٹ کے ججوں پر فرد جرم عائد کروں گی جو مجھے جاگتے میں اذیت دیتے تھے اور مجھے ہراساں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ خالق دو جہاں کے دربار میں میں ڈاکٹر فروندی پر فرد جرم عائد کروں گی، قاسم شبانی پر فرد جرم عائد کروں گی اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے لا علمی میں جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے مجھے غلط ثابت کیا اور میرے حقوق کو کچل ڈالا۔ اس بات کو نہیں سمجھا کہ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو بظاہر نظر آتی ہے۔ 25 اکتوبر 2014 کو یہ خاتون پھانسی کا پھندا جھول گئی اور یہ اس کی آخری تحریر تھی۔ 2007 میں اس کو اس وقت پکڑا گیا جب اس کی عمر 19 برس تھی اور ایران کے یہ ایک کیفے میں انٹیریئر ڈیزائنر تھی۔ وہاں اس کی ملاقات مرتضیٰ عبدالعلی سرہندی سے ہوئی جو ایران کے انٹیلیجنس کے سابقہ اہلکار تھے۔ اس نے ریحانہ سے اپنا دفتر ڈیزائن کروانے کی درخواست کی جس کی انہوں نے حامی بھر لی، اور وہ کہتی ہیں کہ جس روز وہ ان کے دفتر پہنچی وہاں پر انہیں سرہندی نے بقول ان خاتون کے کہ مجھے ریپ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ریحانہ نے اس پر چھری سے وار کیا اور اس کی خون میں لت پر چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن بعد ازاں ریحانہ کو اس کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اسے 2 ماہ قید تنہائی میں رکھا گیا اور اسے اپنے وکیل تک رسائی بھی مہیا نہیں کی گئی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ مقدمہ قتل کا درج ہوا، پھر یہ کارروائی چلتی رہی، لیکن وہ یہ کہتی رہی کہ میرا ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کو میں نے اپنا ڈیفینس کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یاسر پیرزادہ صاحب نے اس ٹائم یہ کالم بھی لکھا تھا اور جس سے میں نے یہ کانٹینٹ لیا اور ان کا جو خط ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یقین کیجئے بڑا ہی تکلیف دہ یہ ویلاگ تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ایسا وقت نہ لائے اور بے گناہوں کو کبھی بھی اس دنیا سے اس طرح رخصت نہ ہونا پڑے۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد